بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ انہوں نے زمین کو انصاف سے بھر دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو قاضی یعنی جج مقرر کرتے تو اس کے بارے میں تحقیق کروا کر ساری معلومات جمع کرتے کہ یہ تقوی اور طہارت میں کیسا ہے، علم و فقہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ یہ تحقیق آپ اس لیے کرتے کہ کہیں آپ کسی کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ جب پورا اطمینان ہو جاتا تو پھر آپ اس کو قاضی یا عامل مقرر فرماتے۔ چنانچہ بلال بن ابی بردہ کو آپ نے اسی تحقیق و تفتیش سے مسترد کیا تھا۔ بلال بن ابی بردہ ایک ہوشیار، ذہین، ذکی اور نہایت عقل مند شخص تھا۔ وہ بظاہر بڑا دیندار تھا، لیکن اس کا باطن اتنا ہی خراب تھا۔ یہ نہایت لالچی اور حریص تھا۔ یہ خناظرہ میں حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان الفاظ میں خلافت کی مبارکباد دی۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، اگر خلافت کو کسی سے شرف حاصل ہوا تو آپ سے خلافت کو شرف حاصل ہوا ہے، اور اگر خلافت کو کسی سے زینت ملی ہو تو آپ سے خلافت کو زینت ملی ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے کے بعد یہ شخص مسجد میں گیا اور ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے علا بن مغیرہ سے کہا کہ اگر اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح ہے تو یہ واقعی عراق کا حاکم ہونے کا اہل ہے اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ علا نے کہا، ابھی تحقیق کر کے میں اس کے مکمل حالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ علا اسی وقت مسجد میں گئے، دیکھا کہ وہ مغرب اور عشاء کے مابین لگاتار نوافل پڑھ رہا ہے۔ علا نے بلال سے کہا، آپ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی سے نماز سے فارغ ہوا اور علا کے پاس آ گیا۔ علا نے بات کا آغاز اس طرح کیا، آپ کو پتا ہے کہ امیر المؤمنین کی نگاہ میں میرا کیا مقام ہے؟ اگر میں امیر المؤمنین کے سامنے عراق کی گورنری کے لیے آپ کا نام پیش کر دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ بلال نے کہا، میں اس کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی تنخواہ دے دوں گا، جو کہ 10 لاکھ بنتی ہے۔ علا نے کہا، آپ مجھے یہ تحریر لکھ دیں۔ حریص تو یہ تھا ہی، اس لیے جلدی سے گھر گیا اور ایک تحریر لکھ کر علا کو دے دی۔ علا حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ تحریر لے آئے۔ جب امیر المؤمنین نے یہ تحریر دیکھی تو آپ نے کوفہ کے گورنر کو لکھ دیا کہ بلال نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا ہے اور قریب تھا کہ ہم اس کے فریب میں آ جائیں، لیکن جب ہم نے اسے پگھلا کر دیکھا تو اس میں سراسر کھوٹ تھی۔